یہ ہمارے ہاں جو عام طور پر ایک اصطلاح ہے کہ خلفائے راشدین 4 ہیں، یہ اصطلاح درست نہیں ہے۔ خلفائے راشدین بہت سے ہیں۔ یہ مغالطہ شاید اس وجہ سے پڑ گیا کہ یہ جو پہلے 4 تھے ان کا ایک خاص مقام اور مرتبہ، اور یہ 10 مبشرہ میں سے تھے، یعنی 10 ایسے صحابہ جن کو ایک ہی موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر جنت کی بشارت دی۔ ان 10 میں سے 4 ایسے ہیں جو خلیفہ بنے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ۔ شاید اس لیے لوگوں نے سمجھ لیا کہ 4 خلفائے راشدین ہیں، ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں انبیاء کے پاس زمام اقتدار ہوا کرتی تھی، اقتدار حکمرانی ہمیشہ انبیاء کے پاس ہی ہوتی تھی۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، ایک نبی دنیا سے جاتا تو دوسرا نبی پیچھے آ جاتا تھا، وہ نبی پھر حکمران ہوتا تھا، وہی حاکم ہوتا تھا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب ظاہر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آنا، تو پھر حاکم کون ہوگا، حکمران کون ہوگا، اقتدار کس کے پاس ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ، میرے بعد کیا ہوں گے؟ خلفاء ہوں گے، خلفاء ہوں گے، فَيَكْثُرُونَ، بہت زیادہ ہوں گے، تھوڑے سے نہیں ہوں گے۔ 4 بہت زیادہ تو نہیں ہوتے نا، آپ نے فرمایا کہ بہت زیادہ ہوں گے، فَيَكْثُرُونَ، بہت زیادہ ہوں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ میرے بعد خلفاء ہوں گے، اور یہ خلافت جو ہے، یہ اقتدار امت کا، کلہم من قریش، سارے کے سارے قریشی ہوں گے، قریشی ہوں گے۔ قیامت تک جو بھی خلیفہ ہوگا وہ قریشی ہوگا، اگر وہ خلافت کا سچا دعوے دار ہے۔ دعویٰ تو کسی نے کیا کرنا ہوتا ہے، خلیفہ تو وہ ہوتا ہے جس کو امت اپنے لیے خلیفہ بنا لیتی، وہ سارے کے سارے قریش میں سے ہوں گے۔ قیامت تک جو بھی خلیفہ ہوگا وہ قریشی ہوگا، اگر وہ نسباً قریشی نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق نہیں رکھتا قریش سے، تو اس کا مطلب ہے وہ جھوٹا دعوے دار ہے، یا اس کو خلیفہ بنانے والے جھوٹے ہیں۔ خلیفۃ المسلمین جو ہوگا وہ قریش سے ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 4 تک ہی خلافت ختم نہیں ہوئی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد 6 مہینے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ خلیفہ رہے، خلیفۃ المسلمین تھے 6 مہینے تک۔ اس کے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کو سچ کر دکھایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبانی امت کو دی تھی۔ فرمایا کہ میری امت کے 2 بڑے بڑے گروہ، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، میری امت کے 2 بڑے عظیم الشان جتھے اور گروہ آپس میں اختلاف کریں گے، دعواہما واحد، اختلاف اس بات پہ نہیں، کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہوگا، دعواہما واحد، دونوں کا مقصد ایک ہی ہوگا، قرآن و سنت پر عمل کرنا، دونوں کا زاویہ نظر مختلف ہو جائے گا، سمجھنے میں سوچنے میں الگ الگ زاویہ ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے ان کا آپس میں اختلاف ہو جائے گا۔ اور میرا یہ بیٹا حسن رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اس کی سرداری کی علامت کیا ہے؟ اس کی سرداری کی علامت یہ ہے کہ امت کے 2 بڑے بڑے عظیم الشان گروہ مختلف ہو چکے ہوں گے، ان میں اختلاف ہوگا، تو یہ میرا بیٹا ان کے درمیان صلح کا سبب بن جائے۔ اب وہ دونوں عظیم الشان گروہ کون سے ہیں؟ ایک سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا گروہ ہے، اور ایک سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کا گروہ ہے۔ ان دونوں گروہوں میں اختلاف کیا تھا؟ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص پر۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ظلماً شہید کر دیے گئے، اس پر تفصیلی بیان پہلے ہو چکا ہے، ظلماً شہید ہو، کوئی قصور نہیں تھا۔
جب وہ شہید ہو گئے تو ظاہر ہے کہ جو وارث ہوتے ہیں وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارا بندہ قتل کر دیا گیا ہے، اس کے قاتلوں کو سزا دی جائے۔ چنانچہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، چونکہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے چچا زاد تھے، انہوں نے مطالبہ کیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جو خلیفہ وقت تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ ابھی حالات موزوں نہیں ہیں، ہمیں تھوڑا سا ڈیلے کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ یہ فتنہ اور بڑھ جائے، ابھی ہمیں اس فتنے کو ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ ان کی بھی ایک رائے تھی اور بالکل درست تھی اپنی جگہ پر۔ ان کے ساتھ بھی کبار صحابہ کرام میں سے بہت سے صحابہ کرام تھے، جبکہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ بھی بہت بڑے بڑے جلیل القدر صحابی تھے۔ مثال کے طور پر عشرہ مبشرہ میں سے 2 صحابہ طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جنہوں نے ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم کے ساتھ اکٹھے جنت کی بشارت پائی ہے۔ طلحہ و زبیر بھی ان میں سے تھے۔ ان کا بھی یہ موقف تھا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مطالبہ تھا کہ آپ فوراً ان قاتلوں کو قتل کر دیں جنہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے۔ اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المومنین، ان کا بھی یہی مطالبہ تھا کہ قاتلوں کو فوری سزا ملنی چاہیے تاکہ عبرت بنے دوسرے لوگوں کے لیے، آئندہ کوئی جرأت نہ کرے۔ اسی طرح اور بھی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیعت رضوان والے ہیں، وہ بھی اس مطالبے میں، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ مومن ہے، جن کے ایمان کی گواہی، ویسے تو سارے صحابہ کے ایمان کی گواہی، لیکن نام لے کر بھی عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کے بارے میں فرمایا عمر مومن ہے۔ ایسے ایسے جلیل القدر صحابہ دوسری طرف بھی تھے۔ بہرحال اختلاف ہو گیا، اس اختلاف کو ختم کیا حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے کہ صلح کر کے اپنا جو خلافت اور عہدہ تھا وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دی، اور پھر مسلمانوں میں اختلاف ختم ہو گیا۔ 20 سال بلا شرکت غیرے اور بغیر کسی اختلاف کے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت رہے، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے جو انداز حکمرانی اس پہ لوگوں نے بہت جھوٹ باندھے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے میں نے پچھلے خطبات میں عرض کیا تھا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اتنے نیک سیرت صحابی ہیں، اتنے مالدار تھے، اپنا مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، لیکن بدبختوں نے، جھوٹوں نے پھر بھی جھوٹا الزام ان پر لگا دیا کہ یہ کرپشن کرتے ہیں، نعوذ باللہ، بیت المال سے اپنوں کو نوازتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اسی طرح بدبختوں نے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر بھی جھوٹ باندھا کہ انہوں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا حق کھا لیا، نعوذ باللہ۔ جھوٹ باندھنے والوں کا کیا ہے، جھوٹ باندھے گئے ہیں، ابو بکر پر، عمر پر، عثمان پر، علی رضی اللہ عنہ، سب پر جھوٹ باندھے گئے۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر بھی بہت جھوٹ باندھے گئے کہ انہوں نے جی اسلام کا نظام خلافت وہ ختم کر دیا، جی بادشاہت شروع کر دی۔ یہاں یہ بات بھی آپ سمجھ لیں، آج بادشاہت کوئی بری چیز نہیں، خلافت اور بادشاہت اسلام کی نظر میں بالکل ایک جیسی، کوئی فرق نہیں۔ یہ بعض ایسے لوگوں نے جنہوں نے وہ روافظ کے جھوٹے پراپیگنڈا سے متاثر ہو گئے اور انہوں نے کہا جی خلافت وہ ہوتی ہے، بادشاہت وہ ہوتی ہے۔ قرآن پڑھ کے دیکھیں، قرآن نے انبیاء کو بادشاہ کہا ہے، قرآن نے انبیاء کو بادشاہ کہا ہے، قرآن کریم میں کئی ایک مقامات پر۔ سلیمان علیہ السلام کا قصہ پڑھ کے دیکھیں، ہدہد کا واقعہ موجود ہے کہ نہیں؟ بلقیس کا واقعہ بھی موجود ہے۔ اس نے جب اپنے لوگوں کو بتایا کہ میری طرف ایک خط آیا ہے سلیمان کا، سلیمان ایک بادشاہ ہے، بادشاہ جب آتے ہیں نا بستیوں پر پھر بہت تباہی آتی ہے، یعنی جب حملہ کرتے ہیں نا ان کے پاس بڑی طاقت ہوتی ہے۔ میں تم سے مشورہ کرتی ہوں حواریوں سے، درباریوں سے، کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ قرآن نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے، کیا بادشاہت بری ہوتی ہے؟ کوئی سلیمان علیہ السلام کا انداز حکمرانی کوئی برا تھا؟ اور سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث بنے تھے بادشاہت میں، باپ کا بیٹا وارث بن گیا، کوئی بری بات نہیں ہے۔ یہ خام خواہ رافضیوں کو پراپیگنڈا تھا جو بعض مسلمانوں نے، بعض اپنے آپ کو سنی کہنے والوں نے بھی اس پراپیگنڈے کو اپنا لیا
کتابیں لکھ ڈالی جی خلافت یہ ہوتی، ملوکیت یہ ہوتی، نعوذ باللہ، بالکل جھوٹ پر مبنی پروپیگنڈا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ میرے بعد خلفاء ہوں گے اور بہت زیادہ ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو خلفاء کہہ رہے ہیں، اب اس کو بادشاہ کہیں یا خلیفہ کہیں کوئی بات نہیں، اصطلاح ہوتی ہے، زمانے سے بدلتی رہتی ہے۔ مثال کے طور پر امیر المومنین کی اصطلاح سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد مبارک میں نہیں تھی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لوگ خلیفۃ المسلمین کہتے تھے، امیر المومنین نہیں کہتے تھے۔ ابھی کسی نے کہا ہی نہیں تھا امیر المومنین کا لفظ ہی کسی نے استعمال نہیں کیا تھا، لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ لفظ استعمال ہو گیا۔ آج ہم نہیں استعمال کرتے ہیں نا، وہی لفظ جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے لیے استعمال ہوا، وہی لفظ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے اور بعد میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لیے بھی استعمال۔ امیر المومنین نہیں کہتے علی رضی اللہ عنہ، حالانکہ خلیفۃ المسلمین ہیں، لیکن امیر المومنین کا لفظ بھی۔ اور اگر ملک کا لفظ، بادشاہ کا لفظ بھی ہے تو قرآن میں انبیاء کے لیے بھی ہے، کوئی برا لفظ نہیں۔ اور یاد رکھیں انداز حکمرانی یا طرز حکمرانی اچھا برا ہوتا ہے، خلافت یا بادشاہت اچھی بری نہیں ہوتی۔ یہ آپ کے پاس یہ سلطنت عثمانیہ، یہ کل کی بات ہے، عثمانی خلافت جسے آپ کہتے تھے، تو کیا اس میں سارے دودھ کے دلے ہوئے تھے؟ خرابیاں نہیں تھیں؟ زوال کیوں آیا؟ مسلمانوں سے حکومت کیوں چھن گئی دنیا کی؟ اس لیے کہ ان کے اندر خرابیاں در آئی تھیں۔ لفظ خلافت کا ہے لیکن تب بھی برباد ہو گئی، ہوئی نا؟ لفظ خلافت کا استعمال ہوا لیکن انداز حکمرانی چونکہ خراب ہو چکا تھا، لہٰذا زوال آ گیا، تباہی مقدر ہو گئی۔ اور اگر انداز حکمرانی اچھا ہے، اس پر بادشاہ کا لفظ بولیں تب بھی اچھا ہے۔ انبیاء بادشاہ تھے تو کیا برے تھے؟ بات ہے انداز حکمرانی کی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر بھی بہت جھوٹ باندھے لوگوں نے، بدبختوں نے، دشمنان اسلام نے، جن کا مقصد یہ تھا مسلمانوں کے حکمرانوں کو، خلفائے راشدین کو بدنام کیا جائے۔ انہوں نے اس طرح کا پروپیگنڈا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں بھی کیا، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی کیا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی کیا۔ ایسے لوگ بھی بدبخت موجود ہیں، نعرہ خلافت کا لگاتے ہیں، محبت اہل بیت سے دعویٰ کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے یہ بہت غلط کام کیا، نعوذ باللہ۔ اور کتاب کیا ہے؟ وہی خلافت و ملوکیت کے موضوع پر لکھی گئی کتاب ہے۔ لوگوں کو بتا رہے خلافت بہت اچھی ہوتی ہے اور ملوکیت بہت بری ہوتی ہے، اور اس میں تنقید کر رہے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ پر بھی اور علی رضی اللہ عنہ پر بھی۔ انہوں نے تو کسی کو معاف نہیں کیا ہے۔ یہ سب جھوٹا پروپیگنڈا ہے، چاہے وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف ہو، چاہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف ہو، چاہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف۔ صحابہ کرام سے پوچھ کے دیکھیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا طرز حکومت کیا تھا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ان سے بڑھ کر کوئی حق انصاف والا نہیں دیکھا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر میں نے انصاف کرنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ اتنے منصف بادشاہ، اتنے منصف خلیفہ، اتنے منصف امیر المومنین میں نے نہیں دیکھے۔ یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا فیصلہ۔ اور امام زہری رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں، بخاری مسلم کے مرکزی راوی ہیں، ستون ہیں حدیث کے۔ ان کو اگر نکال دیا جائے، حدیث کا میدان آپ سے خالی ہو جائے، آپ کے پاس حدیث ہی نہیں رہے۔ امام محمد بن مسلم بن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر امام فرماتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے 20 سال ان کا دور حکومت تھا، دور خلافت تھا، دور حکمرانی تھا۔ کہتے ہیں 20 سال ایک ایک قدم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پہ رکھا۔ اور اس سے بڑھ کر اور کیا آپ کے پاس دلیل ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، جن کی شجاعت، جن کی بہادری اور جن کی حق گوئی کا سارا زمانہ گواہ ہے۔ سارے لوگ کہتے ہیں حسین رضی اللہ عنہ بڑے بے باک تھے، نڈر تھے، حق کہنے والے تھے۔ 20 سال سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور انہوں نے دیکھا ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور کے بعد شہید ہوئے نا، کوفیوں نے، ظالموں نے شہید کیا دھوکہ دے کر۔ 20 سال دور دیکھا ہے، کسی ایک بات پہ بھی کبھی اعتراض نہیں کیا، ایک بات پہ بھی۔
کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی یہ بات غلط ہے یا یہ غلط ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے. صحابہ کرام اصلاح کر دیتے تھے نا آپس میں ایک دوسرے. حتیٰ کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسا شخص خلیفۃ المسلمین امیر المومنین، وہ ایک بات کہتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. حج تمتع جو ہے، میرا خیال یہ ہے کہ اس پر پابندی لگنی چاہیے. حج تمتع کیا ہے؟ حج اور عمرے کے اکٹھے کے لیے جا کر حج عمرہ اکٹھا کر لیں حج کے دنوں میں اور واپس آ جائیں. آج تو چونکہ مسلمان بہت زیادہ ہیں اور وسائل بہت زیادہ ہیں، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، رش رہتا ہے ہر وقت، لیکن ان دنوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا. مسلمانوں کی تعداد بھی کم تھی، پھر دور دراز علاقے سے سفر کر کے آنا بھی بہت مشکل تھا. اس لیے مسلمان آتے، حج کے دنوں میں عمرہ بھی کرتے پہلے، پھر حج کرتے اور ساتھ ہی چلے جاتے. باقی دنوں میں حج کے موسم کے علاوہ بیت اللہ کی آبادی اس طرح نہیں ہوتی تھی، وہاں زیادہ تعداد لوگوں کی نہیں ہوتی. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین ہے، امیر المومنین ہے، انہوں نے ایک رائے دی. کہا کہ میرا دل ایسے کرتا ہے کہ حج تمتع جو ہے اس پر پابندی لگا دیں عارضی طور پر، کہ لوگ عمرہ کرنے کے لیے الگ آئیں اور حج کرنے کے لیے الگ آئیں. تو حج کے سیزن میں تو رش ہوتا ہی ہے، آبادی ہوتی ہے، عام دنوں میں بھی آنا جانا لگا رہے گا. لیکن ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، ان کو جب اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے کہا میں نہیں اتفاق کرتا اپنے باپ کی رائے سے. انہوں نے کہا کہ دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، میرے ابا جی پر نازل نہیں ہوا. اختلاف کر لیتے تھے نا، انہوں نے اپنی بات رکھ دی کہ ہمیں نہیں درست لگتی یہ رائے. اگرچہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بھی ایک رائے ہی تھی، انہوں نے کون سا کوئی منع کر دیا تھا خبردار جو حج تمتع کرنے آئے گا میں ایسے کر دوں، نہیں، ایک رائے تھی. بیٹے نے اختلاف کر دیا، ہو جاتا تھا ایسے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جن کا روب و دبدبہ ایسا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد مفسر قرآن ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے ایک بات پوچھنی تھی عبداللہ بن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ایک بات پوچھنی تھی، مجھے ہمت نہیں ہوئی، ساری زندگی گزر گئی، مجھے ہمت نہیں ہو رہی، جرأت نہیں ہو رہی تھی، کیسے پوچھوں میں. پھر ایک دن ایک موقع پایا، میں نے دیکھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خوشگوار موڈ میں ہیں، تو میں ان کی خدمت کر ساتھ میں نے یہ سوال بھی کر لیا. یہ صحیح بخاری میں. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے شخص سے اگر اختلاف ہو سکتا ہے وہ کرتے تھے، تو کیا خیال ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے نہیں کرتے تھے. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نواسہ رسول 20 سالہ دور رہا ہے، اطاعت و فرما برداری کی ہے. خلیفہ وقت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین معاویہ رضی اللہ عنہ کی کبھی ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ یہ سنت کے خلاف چل رہے ہیں یا یہ اسلام کو برباد کر رہے ہیں. آج بعد کے جھوٹوں کے پاس زیادہ کوئی علم آ گیا ہے، زیادہ تقوی آ گیا ہے، زیادہ انہیں پتہ چل گیا ہے کہ وہ دین کو برباد کر رہے تھے. نعوذ باللہ، جھوٹ بنا دیے جی انہوں نے، وہ کیسر و کسرا کی طرح بڑے بڑے محال بنا دیے، سب جھوٹ ہے، بالکل بکواس ہے، ایسی کوئی بات نہیں. میں نے بتایا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سیرت پہ نقش قدم پہ چلے، ایک ایک قدم رکھا انہوں نے. کوئی ایک بھی صحابی نہیں ہے جو کہتا ہو کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور اقتدار جو ہے وہ شاہانہ ہے. یہ بعد میں جھوٹے قصے کہانیاں لوگوں نے بنائی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا کر گئے اپنی امت کو. ایک تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے اپنے فضائل ہیں خصوصی، اور ایک ہے ان کا حکمرانی کا انداز. دونوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. جس طرح ابو بکر و عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم کی شان بیان کی، جس طرح حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے فضائل بیان کیے، اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بھی فضائل بیان کیے. صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، سب سے پہلا وہ لشکر میری امت میں سے جو غزوہ بحر کرے گا، ان سب کے لیے جنت پکی ہو گئی ہے. جنت ان کے لیے الاٹ ہو چکی ہے، ابھی سے الاٹ ہو چکی ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد بھی زندہ رہے، اس کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دور ہے، اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے، اس کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا دور ہے، اور اس دور میں یہ غزوہ بحر ہوا. غزوہ بحر کیا ہے؟ اس کو اگر آج کے تناظر میں آپ سمجھنا چاہیں، ایک بر اعظم ہوتا ہے نا، بر اعظم کہتے ہیں خشکی کا ایک ٹکڑا جس کے ارد گرد پھر پانی ہوتا ہے.
آنے جانے کے لیے پھر سمندر پار کرنے پڑتے ہیں نا. ایک بر اعظم، جس طرح بر اعظم ایشیا ہے، یہ ایک بر اعظم ہے. اس سے باہر جانا ہو آج کے دور میں بھی یا جہاز کے ذریعے جائیں گے یا بحری جہازوں کے ذریعے. اس دور میں کتنا مشکل تھا، اور خصوصاً قتال کرنے کے لیے، مسلمانوں کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے، اسلام کے جھنڈے گاڑنے کے لیے جانا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا پہلا وہ لشکر جو ایک بر اعظم سے اسلام کو لے کر دوسرے بر اعظم تک جائے، جو اسلام کو انٹرنیشنل اور عالمی مذہب بنائے گا، اس سارے لشکر کو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور اس لشکر کے جو سپہ سالار تھے، جو کمانڈر ان چیف تھے، وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ تھے. یہ صحیح بخاری میں موجود ہے. یہ غزوہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل لوگوں کے معلوم ہو گئے تھے. اس کے بعد تو پھر ان کا اپنا جو دور حکومت ہے وہ بھی مثالی ہے. اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں ایک دعا بڑی مشہور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ اے اللہ اسے کتاب کا علم دے، اسے وحی کا علم دے. اس لیے ان کو مفسر قرآن، حبر امت کہا جاتا ہے. اس امت کے بہت بڑے عالم ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی. تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے وہی دعا اور اس کے ساتھ اور دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب. اے اللہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو وحی کا علم، کتاب کا علم بھی دے دے اور حساب کا علم بھی دے دے. حساب جسے آج کے دور میں معاشیات کہا جاتا ہے، کامرس. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ دعا اللہ رب العزت نے کروائی، کیونکہ بعد میں 20 سال تک امت کا پورا اقتدار اور حکمرانی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہونی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے دعا کروائی اور اس دعا کو قبول کیا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلام کو وہ خوشحالی ملی. آج دشمنان اسلام اسی لیے پریشان ہیں. وہ عمر بن خطاب سے بھی پریشان ہیں، وہ عثمان بن عفان سے بھی پریشان ہیں، وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ علی رضی اللہ عنہ سے بھی، وہ معاویہ رضی اللہ عنہ سے بھی پریشان ہیں. اس لیے ان کے خلاف جھوٹی باتیں گھڑ گھڑ کے امت میں لوگوں کے ذہن خراب کرتے ہیں. اور ویسے ہی نام نہاد سکالر ہیں، نام نہاد علماء ہیں، جو ان جھوٹی باتوں کو سن کر ان پر ایمان لے آتے ہیں اور آگے لوگوں کی بھی ذہن سازی اسی طرح کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی خلافت برباد ہوگی اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. سب جھوٹ طوفان ہے. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا عہد اقتدار، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس بارے میں. یہ المعجم الکبیر طبرانی کی حدیث ہے، بالکل صحیح سند کے ساتھ. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما راوی بھی کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، جو اہل بیت کے عالم ہیں. وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ھذا الامر نبوۃ و رحمت ثم یکون خلافۃ و رحمت ثم یکون خلافۃ و رحمت ثم یکون ملکا و رحمت ثم یکون امارۃ و رحمت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کا آغاز رحمت والی نبوت سے ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رحمت والی. ثم یکون خلافۃ و رحمت، پھر میری امت میں رحمت والی خلافت ہوگی. کیا ہوگی؟ رحمت والی خلافت ہوگی. ثم یکون ملکا و رحمت، پھر رحمت والی بادشاہت ہوگی. ثم یکون امارۃ و رحمت، پھر رحمت والی امارت ہوگی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رحمت والا کہا. آپ خلفاء میں شمار کریں تب بھی رحمت والے، آپ بادشاہ کہیں تب بھی رحمت والے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا. اب اس فرمان کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے بعد امارت ہوگی رحمت والی، اس کے بعد پھر ظلم والی بادشاہت ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 4 دور گنوائے رحمت والی: نبوت رحمت والی، خلافت رحمت والی، بادشاہت رحمت والی، امارت رحمت والی، اس کے بعد ظلم والی بادشاہت. اور یہ پکڑ کے کہتے جی 4 خلفاء تھے، اس کے بعد پھر ظلم والی بادشاہت آ گئی. نعوذ باللہ. بالکل جھوٹ پر مبنی پراپیگنڈا. صحابہ کرام سے پوچھ کے دیکھیں. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی ان آنکھوں سے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا ہے، معاویہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر نبی والی نماز پڑھتے میں نے کسی کو نہیں دیکھا. اتنا بڑا عامل بالسنہ
سنت پر عمل کرنے والا، سنت کا شیدائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ لوگ بت بن کر میرے لیے کھڑے ہو جائیں، بت بن کر کھڑے ہو جائیں، جس طرح آج لوگ ہو جاتے ہیں بے حس و حرکت، بالکل سٹینڈ اپ ہو کے کھڑے ہو. جو شخص یہ پسند کرتا ہے نا وہ سمجھے کہ جہنم میں چلا جائے. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک دن دیکھا، تشریف لائے تو دو بندے کھڑے ہو. ان میں سے ایک صحابی تھے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، ایک اور شخص. فرمایا بیٹھ جاؤ، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان یاد آ گیا ہے، بیٹھ جاؤ، میرے لیے کھڑے نہ ہو جاؤ. اتنے سنت پر عمل کرو. اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک دن آئے آپ رضی اللہ عنہ خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ چڑھے. فرمایا لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ نے فرمایا کہ یہ جو بال اپنے جعلی بال، نقلی بال لگانے والے، وگ لگانے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع کیا ہے. تمہیں کیا ہو گیا اللہ کے بندو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت شروع کر دی، آپ کے احکامات کی خلاف ورزی شروع کر دی تم نے. یہ ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ. اس کے علاوہ دیگر صحابہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، ام المومنین، جن کو قرآن نے کہا کہ مومنوں کی ماں ہے، جن کی صداقت کی گواہی قرآن نے دی ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں جب اختلاف ہوا مسلمانوں میں، اس دور میں یہ دعا کیا کرتی تھی اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت میری عمر بھی معاویہ کو لگا. یہ ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ. تو جھوٹوں نے جس طرح ابو بکر و عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہ پر جھوٹ باندھے، اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر بھی جھوٹ باندھے. یہ سب جھوٹے افسانے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، قرآن سچا ہے، حدیث سچی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سچے ہیں. سب کی گواہیاں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں، سب یہی گواہی دیتے نظر آتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابی کہتے ہیں سحری کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جگا رہے تھے، صحابہ کرام کو سحری کرنے کے لیے. اس وقت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کر رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے وقت دعائیں کرنے والے، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ. یہ دعا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے اللہ ہدایت یافتہ اور ہدایت کنندہ بنا دے، پوری دنیا کو ان کے ذریعے ہدایت نصیب فرما دے. اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلام کی سلطنت اتنی وسیع ہوئی، اس کی مثال ہی نہیں ملتی. یہ سیدنا معاویہ رضی، اسلام کی جتنی خدمت کرنے والے ہوتے ہیں دشمنان اسلام، اتنے ہی ان کے بارے میں جھوٹے پراپیگنڈے کرتے ہیں تاکہ انہیں بدنام کیا جا سکے، اسلام کا چہرہ مسخ کیا جا سکے. کبھی ابو بکر پر اعتراض کرتے ہیں، کبھی عمر پر، کبھی عثمان پر، کبھی علی پر رضی اللہ عنہ، کبھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ. ان کو اسلام کا کوئی بھی بھلا کرنے والا اچھا نہیں لگتا. اس لیے اپنے ذہنوں کو صاف کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں حق ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ تو کنفرم جنتی ہیں. اور دوسری حدیث جو صحیح مسلم میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سویا تھا، آپ سوئے ام حرام رضی اللہ عنہ کے گھر میں. جب آپ بیدار ہوئے آپ مسکرا رہے تھے. سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہ نے پوچھ لیا اللہ کے رسول مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ آپ خوش نظر آ رہے ہیں، خوشی کی کیا وجہ ہے؟ اللہ نے آپ کو کیا بتایا ہے؟ کیونکہ انبیاء کے خواب بھی اللہ کی وحی ہوتے ہیں. اللہ نے کچھ آپ کو بتایا ہے، آپ اس پر خوش ہو رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، مجھے بھی تو بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے وہ پورا لشکر دکھا دیا ہے جنہوں نے غزوہ بحر میں حصہ لینا ہے. مجھے اللہ نے پورا لشکر، ہر فوجی اور سپاہی دکھا دیا ہے. وہ جنت میں بادشاہوں کی طرح تختوں پر ٹیکیں لگائے ہوئے. فرمایا اللہ نے مجھے دکھا دیا ہے، میں نے دیکھ لیا ہے ان سب کو جنت میں تختوں پر ٹیکیں لگائے ہوئے. ام حرام رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اللہ کے رسول یہ تو بڑی شان والے لوگ ہیں، دعا کریں کہ اللہ میرا بھی شمار ان میں کر دے، میں بھی ان میں سے ہو رہی ہوں. اتنی بڑی سعادت. حالانکہ عورت ہیں، عورت نے کیا جہاد کرنا ہوتا ہے، قتال کرنا ہوتا ہے، لیکن خواہش تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ نے وحی نازل فرمائی، فرمایا انت منہم، اللہ نے مجھے بتا دیا تیرا بھی شمار ان میں ہوگا. اور اسی حدیث میں ہے ام حرام رضی اللہ عنہا اپنے خامد عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے ساتھ غزوہ بحر میں شریک ہوئیں. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی سپہ سالاری، اور واپس آتے ہوئے اس غزوے سے سواری سے گر کر شہید ہو گئی.
یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور حکومت، یہ ان کی شان، ان کے فضائل ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام سے حقیقی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح تاریخ اسلام کو سمجھنے اور پڑھنے اور اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جتنے جھوٹے افسانے تاریخ کو مسخ کرنے کے لیے بنائے گئے، اللہ رب العزت ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔